سناتا ہوں کہ آپ لوگ تو نوجوان ہیں. اب یہ دیکھو کہ ہمارے مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ ہوں، اور یہ دیکھو کتنا زبردست نوجوان ہے. وہ تو ہے جوان. تو وہ اپنے اوپر مجھے بھی قیاس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کو نیند نیند نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوجوان تو اگر نیند کریں تو پھر لیٹر رہے، اگر نہ کریں تو کیا ہو جائیں گے. تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ دماغ تکتا ہے نہ دل تکتا ہے. نوجوان ہے اس طرح. الحمدللہ میں بھی جو نوجوان تھا اور زبردست نوجوان تھا. یہ لوگوں کو پتہ ہے علاقے والوں کو. یہ بڑی بڑی پتھر اٹھا سکتا تھا، اور بازی میں بھی کم لوگ مجھ سے آگے ہو سکتے تھے کہ پتھر پھینکنا ہو. اور اکثر وہ جو طاقت کی چیزیں ہوتی اس میں آگے ہوتا تھا. اس وقت میں بھی کہتا تھا کہ ہمارے دادا جان تھا، نانا جان، وہ دادا کی بھائی، وہ میرا سسر بھی تھا. اور اس کی عمر اس وقت غالباً 80 سال سے بلکہ 90 سال سے اوپر تھی. تو وہ تک جاتا تھا. تو ہمارے خیال تک کہ اب یہ اس کو تکنا نہیں چاہیے. اپنے اوپر قیاس کرتے تھے. ہمیشہ انسان کی طبیعت یہی ہے کہ وہ اپنے اوپر لوگوں قیاس کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے تو یہ واقعہ ایک اور اس میں پس منظر میں کہا ہے، پس منظر کہیں یا اس سے اور فوائد نکالے ہیں. چونکہ اس فوائد کا بھی میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. تو انہوں نے ایک کہاوت کہیں، قصہ کہیں، کہانی کہیں، مثال کہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ایک طوطا تھا، زبردست باتیں کرتا تھا، اور دکاندار اس کا دکان اس طوطے کی وجہ سے چلتا تھا. لوگ آتے تھے، مٹھو کیا یہ بات میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا. تو لوگ آتے تھے، بڑا رش پشت ہوتا تھا. تو ایک بار کہیں بلی آ گئی تھی اور یہ ڈر گیا. اس نے تیر کی شیشی وہ گرا دی. تو اس کو پکڑ لیا اور اس کے سر سے وہ اس کو گنجا کر دیا. اب وہ خفا ہے، باتیں نہیں کرتا. اس کو بار بار گاہک بھی کم ہو گیا. اس کو بار بار کہتا ہے کہ آپ باتیں کریں. وہ خفا ہے کہ نہیں، میری پٹائی ہو گئی ہے. تو ایک دن قدرتی گنجا وہاں سے جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تو نے بھی تیر کی شیشی گرائی ہے. تو اس طوطے نے اپنے اوپر کو قیاس کیا. تو آپ جوان لوگ یار اپنے اوپر قیاس نہ کریں. میں کبھی تک بھی جاتا ہوں، کبھی نہیں، بہت تک جاتا ہوں. اور عصر کے وقت تک تو بالکل میرا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر چلتا رہتا ہے. عصر کے وقت میری بالکل وہ دماغ بھی دماغ کام کیا جواب دے دیتے ہیں کہ بس ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے. درشی پڑے اللہ مسلم تخدير لا نصلي من جلسة شاگرد دادر حكينا
میں آپ کو یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ آپ تصوف اور غیر تصوف کو پہچان لیں کہ بہت سی چیزیں تصوف کی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ان چیزوں کو تصوف کا حصہ بنا لیا ہے. اسی لیے کل سے پرن بری منی آڑا میں کل سے اس بات کو میں یہ بات چل رہی ہے. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اب الحمدللہ صوفیاء ہے، علماء ہے، تو ان میں ایسی بات کی کوئی زیادہ نقصان نہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایسا ہوا کہ ہم ایک بار بٹھگرام گئے تھے، چھپر گرام. وہاں ہمارے بہت محبوب اور بڑے بزرگ ساتھی محبت بھی بہت کرتے تھے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ راتوں کو وہ مجھے فون کرتے تھے جب اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت یہ فارغ ہوگا. اس کو قرار نہیں آتا جب تک کچھ بات نہ کرے. تو وہ پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس وقت اس کا فون کھلا رہتا ہے، پھر اس وقت لوگوں نے فون شروع کر دی. میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، آپ کے لیے کھول دیا تھا اور لوگوں کو بھی پتہ چلا. ہزاری صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کی اولاد پر رحمت نازل فرمائیں، ان کی درجات کو بلند فرمائیں. تو ان کے پاس ہم گئے تھے، وہاں جاتے تھے چھپر گرام. اس وقت ہم تکڑا تھے. تو ہم ایک ڈٹسن میں گئے تھے، ڈٹسن جس کو پک اپ بھی کہتے ہیں، جس میں پیچھے 14 آدمی آتے ہیں، 13-14. اس وقت میں پیچھے بھی بیٹھ سکتا تھا، ابھی بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا وہ ڈنچ کرتا ہے زیادہ. پک اپ والے دل کا مسئلہ ہے. تو ہم وہاں گئے تو حضرت مولانا ایک خار بھی ہمارے ساتھ تھی. تو اس میں اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا مسعود الرحمن صاحب دعوت برکات ملالیہ بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے. معمر آدمی ہے لیکن بڑا وہ شفیق تھا، وہ بھی تھا. اور حضرت وہ ہماری حاجی یونس صاحب ابھی حیات ہیں، ساری حیات ہیں، اور آپ اسے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور تھا ٹکسلا والا کوئی، وہ میں بھول گیا نام، وہ تھے. اور پیر مسرت شاہ صاحب تھے. یہ ہمارا ترجمان تھا. میری بات اب آج کل تو میں بہت فصیح ہو گیا ہوں، لوگ میری بات کو سمجھتے ہیں الحمدللہ. اس وقت بغیر ترجمان کی کوئی بات میری سمجھ میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں پشتو میں بات کرتا تھا، اس پشتو کا ترجمہ ہوتا تھا. کم لوگ سمجھتے تھے. پھر کبھی بہانہ بناتے تھے کہ اس کے لیے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. اردو والے کوئی ہوتا نہیں تھا، یہی اردو والے ہوتے تھے، یا کوئی ہوتا تھا ایک تو بہت پیارا ترجمہ کرتا تھا. وہاں ایک بزرگ تھا، اس کے بارے میں ہمیں حضرت نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ ملے. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پیر لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْیَقِینُ. اور ایسا کوئی اور بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ جو جاتا ہے اس کی زبان بند ہوتا ہے. کل سے یہی بات بھی چل رہا ہو کہ اس کا زبان بند ہو جاتا ہے،
آگے وہ بات نہیں کر سکتا. جماعتیں جاتی ہیں وہاں وہ بھی گم سنگ ہو جاتی ہے، علماء جاتے ہیں وہ بھی گم سنگ جو ہو جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. وہ ہے بہت اچھا آدمی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، لیکن اس کا ایک ذہن بن گیا ہے، ایک ذہن بن گیا ہے. تو ہم بھی ڈر رہے تھے. ادھر حکم تھا، تو حکم ہو تو پھر قدرت کی محبت بھی زیادہ تھی اور یہ اعتماد بھی زیادہ کرتے تھے. کیونکہ میں نہیں جاؤں گا، ان کا علاقہ تھا، چونکہ ان کا علاقہ تھا اور یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر اس کا گھر تھا. بڑی پہاڑی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی. مجھے تو گونڈے ہوئی گونڈے، تو اس پر اس کا گھر تھا غالباً. تو جگہ تھوڑا دور تھی. تو اس جب لوگوں کو پتہ چلا، آپ کو پتہ ہے کہ جب دو بٹیرے لڑتے ہیں پوری دنیا جمع ہو جاتی. دو بٹیرے، جب دو انسان ہو وہ کشتی کرتے ہیں، پھر جس پر علماء کا نام بھی ہو تو بڑا لنجہ بنا دیتا ہے. تو اس کے تمام مریدوں کو پتہ چلا، اور کچھ وہاں کے ہمارے تو کوئی لوگ تھے نہیں، ساتھی نہیں تھے، ان کے سازش کے ساتھی تھے، وہ تھے ادھر لوگ. اب وہ پیدل چلنے لگی، وہ پیدل قریب تھا، وہ تھا دور، اتنا دور نہیں تھا، لیکن ہم گاڑی میں آ گئے دور سے چکر لگا کر. جب پہاڑی کے گونڈے کو بہتر سے دور. اس میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، میں بتاتا رہتا ہوں یہی وظیفہ. میں عامل تو ہوں نہیں، بس یہ تھوڑی سی وہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں جو مجھے یاد پڑتا ہے، جس کا میں نے فائدہ محسوس کیا ہے. تو ہم نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت کی گود میں ڈال دے. کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت کی قلعے میں آ گیا. کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ لوگوں کے پاس کوئی وہ توجہ کرتے ہیں، اس لیے کوئی ہپناٹزم وغیرہ کیا ہوگا یا کوئی اور مسمرزم ہوگا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کبھی چیز تاثیر چلتی جاتی ہے. تو آپ یہ پڑھ لیں. اور ترجمان کون ہوگا؟ میری بات کی کوئی سمجھتا نہیں ہے. ترجمان کو سرشاہ سے مقرر کر دیا کہ بڑا فصیح بھی ہے اور بڑا میٹھا بھی ہے. بہت میٹھا تھا، وہ سا نہیں کر رہا تھا، وہ سا تمام چیز خراب کرتا ہے وہ. تو انہوں نے کو آپس میں مذاکرات تھوڑا راستے میں ہوا کہ اس کو یہی بات کرنی ہے. پھر اس کو ایک بار آپ نشانہ بتا دیتے، ہدف بتا دیتے، کس ہدف پر پہنچنا ہے. پھر اس کا کام تھا، وہ ہمارا کام نہیں. تو وہ اس کا بڑا زبردست آدمی تھا. تو ہم جب وہاں اوپر چڑھ گئے تو خراب سی چرپائی میں بیٹھا تھا بڑا پیر، لیکن بیکار سے چرپائی تھا. نہیں مجھے تو لانگ اشلی دریدہ لانگ آئی اشلی دریدہ. وہ جب چرپائی کی جو ایک جگہ ہے اس پر اگر رسی ہے، اگر اس تھوڑا ٹوٹ جائے تو نیچے چلا جاتا ہے. تو اس میں بیٹھے تھے، وہ بہت معاجزی کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ تھا بھی عاجز آدمی، متواضع آدمی تھا. تو پنجاب میں کسی بیعت ہوا تھا، پنجاب میں اس کا خلیفہ تھا اور پھر پیر بھی بنا تھا. تو انہوں نے یہاں بہت بڑا لیٹا وہ جو آٹے سے بنایا جاتا ہے، آٹے سے دانے پر لگایا جاتا ہے، آٹے سے بنایا جاتا ہے اور یہ لوگ اس کو دانوں پر لگاتے ہیں. دانہ ہوتا ہے، اس کو ہم لٹا کہتے ہیں پشتو میں. آپ کیا کہتے ہوں گے؟ تو یہ آٹا ہوتا ہے، اس کو رگڑ کر کے اس میں کچھ اور چیزیں ملا کر کے اس کو یہاں لگا دیتے ہیں.
تو ہم نے اس کو ہاتھ ملا دیا ان کے ساتھ. تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تھی نیچے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال تھا کہ وہ یہ ہم پر جادو نہ کرنے، انہیں وہ توجہ نہ کرے. وہ کہتے اس کی توجہ بڑی سخت ہے. پھر یا اللہ کہ ہم کیا کریں گے؟ بس ہم اس باتوں میں مشغول تھے کیونکہ ڈر رہے تھے، ڈر کی وجہ سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دان ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ کوئی علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں پیر صاحب نے کہا کہ علاج نہ کریں. بات یہاں سے شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ حضرت یہ بھی علاج ہے؟ وٹا کیا پڑے چور یہ بڑا فٹ بال جو بنایا ناک پر، یہ بھی تو وہ ہے. اب وہ خاموش ہو گیا، اب بات نہیں کرتا. اس کے مریدین آئے ہیں اور ایک مرید نے اس کی چرپائی کا کیا وہ کٹا ہے تو مجھے پایا، اس کو پکڑا ہے. باقی مریدین کوئی وہ جو مہمان تھے وہ کوئی چرپائی پر بیٹھے تھے. چرپائی تھی وہاں، ہم بھی چرپائی پر بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے مستر شاہ صاحب کو اشارے میں کہا کہ بات شروع کرو نا. وہ کہتے ہیں کہاں شروع کروں؟ کوئی تک تو بنے. اس اثنا میں اس شیخ نے، بزرگ نے، دل کا اچھا ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کا برا نہیں تھا، بس غلط فہمی میں مبتلا تھا. اس نے کہا کہ بیٹھے ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ. ہمیں پیر صاحب نے کہا ہے، اپنی پیر صاحب نے، مرشد نے پاک نے ہمیں کہا ہے کہ ادب وہ ہے جس سے شیخ راضی ہو. اگر آپ سر نیچی کر کے اوپر اپنے آپ کو لٹکا دیں ادب کی وجہ سے، وہ راضی نہ ہو، وہ تو یہ بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے. اب ان کے ہاتھ میں بات آ گئی. پیر مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو زبردست بات ہاتھ آ گئی. اس نے کہا کہ سارے ساتھی سنو، حضرت پیر صاحب نے جو بات کی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے، سونے سے لکھ دیا جائے، ہیرو سے لکھ دیا جائے. اب لوگ کہا کہ اوفو یہ تو بڑا زبردست بات ہو گئی. اصل رضا تو یہ ہے کہ وہ ادب تو یہ ہے کہ کسی کا کہ وہ اس ادب سے راضی ہو جائے. وہ کیا ادب ہوگا کہ وہ سے وہ ناراض ہو، اس کو تکلیف ہو. تو ایک ہمارا تمام مسلمانوں کا، تمام دنیا کا، آج کل دنیا کا جو رہتی دنیا تک ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. پھر اللہ تعالی جل جلالہ ہماری ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا رب ہے. اس نے اپنی مرضیات کے لیے کہ اس کی مرضی کن کن چیزوں میں ہے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. اس طرح کرتے 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 تو یہاں تک آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کی طریقوں پر چلنا، اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس سے الٹا چلتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کہ اس سے شاید مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو اس مرید کی طرح ہوگا. اور بات بڑی پتی کی. اب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پیر شیخ صاحب کے چہرے پر رونق آ رہا تھا، ایک رونق آ رہی تھی. آدمی کی میں بتا دیتا ہوں کہ آدمی کے اندر کوئی
یہ جو عامل ہوتے ہیں یا جو جادو کرتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک چیز بھی ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں ایک چمک بھی ہوتی ہے، اور ایک اس کے اندر جو وہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایک چہرے پر ایک ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حسد سے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ یہی اور کیا لفظ ہے نہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی ہوتی ہے. تو وہ خوش تھا اندر سے کہ بات ہی ٹھیک ہو رہی ہے. حق پرست کو جب حق بات ملتی ہے تو بڑی وہ اس کے لیے وہ ذرا اس کو کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو ہضم کروں، لے لوں اس کو. تو انہوں نے اس پر انہوں نے بہت زیادہ کیا. آخر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی. 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آ جاتے تھے، آ نہیں سکتے تھے. گھر میں نماز نہیں پڑھی، کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں پڑھتے تھے. تو اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا نمونہ محمد رسول اللہ ہے. لہٰذا ہم اپنی طرف سے ایک ادب کی ترتیبات شروع کریں. اس کے الفاظ بہت میٹھے تھے، وہ مجھے نہیں آتے، تو وہ اس کے اپنا ایک خیال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لے کر آئے. اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف ہمیں کہہ دیا کہ وہ آپ دعا کریں. مجھے دعا بھی نہیں آتی، مشکل ہے یہ لمبی دعا نہیں آتی، کیسا کر میں کہ جو چاہتے ہیں اس کو وہ دے دے بس. تو پھر مسر شاہ صاحب نے دعا بھی کرا دی، اس کو طریقہ آتا تھا. تو اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو پھر کسی وقت اس کو ہمارے ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی یا کسی پیغام پہنچایا ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی مریدوں کو کہا تھا، مریدوں کو، کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں، نماز شروع کریں. اور بار بار کہتے وہ کہتے کہ جب بھی اس کی کوئی بات آتی وہ کہتے یار وہ سب اچھے لوگ تھے جو آئے تھے، اور خود نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اتنا بٹاکور ہو گیا تھا کہ اس کے لیے وقت چاہیے. اس کے لیے بٹاکور جس میں بٹاکور ہو جاتی ہے، بٹاکور جانتے ہیں جب وہ پہلے تھوڑے سے اچھا ہوتے پھر سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ جلد وہ نہیں گل جاتا وہ گوشت. تو بٹاکور کرنا تو وہ بٹاکور، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جان اس کو اس کی رنگ، کیونکہ اس نے اس کو بھی کہا اور بار بار کہتے کہ یار ایک بار پھر آ جائیں یہ لوگ. بڑی ہمیں وہ اس میں فائدہ محسوس ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی بھی نہ کریں، لیکن سنت کے خلاف بھی نہ کریں. نہ ہو کیا پھر آپ سنت کے خلاف بھی کرنے لگیں کہ نہیں وہ جو مجذوب ہے جو کہتے وہ ٹھیک کہتا ہوگا، گفتے وہ گفت ہے خدا بہت نہیں، خدا گفت ہے خدا وہ بہت ہے جو کیا ہے، جو سنت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو. جائز یہ بھی جائز ہے، وہ جائز ہے جب اسے ایک بات کر لے تو ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ ہے کہ اس میں آدمی کو اتباع بھی کرنی چاہیے، لیکن سنت کے خلاف ہے، وہ کشف ہو، وہ خواب ہو، وہ اس میں کسی کا ذوق ہو، وہ کسی کے وہ خیال ہو، وہ سارے غلط ہیں. خلاف ہو، خلاف نہ ہو، پھر اس میں جو جائز ہے. اگر وہ چیز اس کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے پھر تو کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے، کبھی درجات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. تعلق سے میرے خیال میں اس واقعے سے آپ بہت بڑی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں. تو میں جب آپ کوئی زیادہ الحمدللہ بھی بہت سے لوگ ہیں ساتھی ہیں
لیکن کبھی کبھی تو بہت جب میرا فیل بن جاتی ہے پھر وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار، کیونکہ وہ خود وہ باتوں سے تو چونکہ آپ ساری پیر لگ رہے ہیں نا تو پیرانوں کی بات سے اس کو واسطہ پڑتا ہے. بلکہ ہمارے محمد صاحب تو جو پنجاب کا ہے اس میں تو بہت ہی شاید اس کو تجربہ ہوگا. پنجاب کے اور کون ہے آئیے؟ اللہ اکبر، وہ تو ہے کیا کہاں وہ آپ کے علاقہ کون سا ہے؟ فقیر والی وہ بہاولپور کی طرف سے آتے. بہاولپور ہے نا، بہاول نگر. ہاں وہ بھی میرے خیال میں اسی بھی دور ہے کیونکہ ہم بہاولپور سے گئے تھے ایک بار. بہاول نگر باؤنڈری ہے ہندوستان کا، تو وہاں ہندو کا بھی تو وہ وہاں تو یہ پنجاب وغیرہ میں یہ بات کہتی بہت زیادہ ہے. یہ بھی ہے لاہوری لاہور کا عثمان. چلو بہت سی ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے، لیکن خیال کریں.